کہ اصل تو نیکی کمانا مشکل، اور نیکی کمانے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل۔ جیسے دولت کا چوروں سے بچانا، ڈاکوؤں سے بچانا، جلنے سے بچانا، نقصان سے بچانا بڑا پریشان کن مسئلہ ہے، اس سے کہیں زیادہ نیکی کر کے اس کا آخری دم تک سنبھالے رکھنا بڑا مشکل ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور نیکیوں کو آگ لگ چکی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے آدمی کی نیکیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں۔ اب ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آدمی کی نیت میں خلل واقع ہو جائے اور نیت میں بربادی آ جائے تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایماندارو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ایمان اور یقین رکھنے والے لوگوں، جو تم نے کسی پر احسان کیا، جو سلوک کیا، اسے مرنے سے پہلے برباد نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم، جو تم نے کسی کو خیرات دی، زکات دی، اللہ کے نام پہ کچھ دیا، اس کو مرنے سے پہلے برباد نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ برباد کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی نے کسی کو، بیوہ کو، یتیم کو، محتاج کو، غریب کو، ہمسائے کو 100 روپے دیے تو برباد کیسے ہو گئے؟ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے لینے دینے کو، اپنی خیرات کو، اپنی زکات کو، اپنے سلوک کو، اپنے لوگوں کے ساتھ مروت کو برباد نہ کیا کرو۔ الہ العالمین برباد کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتلانا، اس پر منت لگانا، محنت مارنا، تانا زنی کرنا، ہم نے تیری ساتھ یوں سلوک کیا، ہم نے تجھے یوں کھلایا، ہم نے تیری یوں امداد کی، ہم نے تجھے یوں پالا، ہم نے تجھے یوں سنبھالا۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ایمانداروں اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی حسنات کو، اپنی اچھائیوں کو برباد نہ کیا کرو، جتلا کر، بتلا کر، شرمندہ کر کے، دوسرے کو ذلیل و خوار کر کے اس طرح سے برباد نہیں کرنی۔ پتہ چلا کہ نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، اور نیکی کرنے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اسی کو کہتا کہ احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، اس طرح سے دے کہ دست گدا کو خبر نہ ہو، جس کو دے اس طرح سے دے، سجے ہاتھ سے دے رہا تو کھبے کو پتہ نہ چلے، سخی نہ بنتا پھرا کر، حاتم تائی نہ بنا کر، لوگوں میں جتلایا نہ کر، ذکر و اذکار نہ کیا کر۔ اللہ فرماتے میرے نام پہ نیکی کرنے والے تو جان گیا، تیرے پڑوسی جان گئے، کیا مجھے پتا نہیں؟ فرمایا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، یعلم خائنۃ الاعین،
वमा तुख्फी सुदूर, मैं तो तुम्हारी आंखों के इशारों से वाकिफ हूँ, मैं तो तुम्हारी उंगली के इशारों से वाकिफ हूँ, दिलों के राज से वाकिफ हूँ, जो दिलों में नीयतें उठती है उनको जानता हूँ, इरादों से वाकिफ हूँ, वसवास से वाकिफ हूँ, मुझसे छुटकर जाओगे कहाँ, मेरी जात तो इतनी बड़ी है, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, मैं इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बेनियाज, इतना बड़ा हुर्मतों का मालिक, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, और मेरे बंदे क्या तेरे लिए मेरी जात काफी नहीं। फरमाया नेकी जाया ना किया कर, बड़ी मुश्किल बनती है नेकी, और अगर बन गई तो उसको आग ना लगा, उसे बर्बाद ना कर, उसे तबाह ना कर, उसे खत्म ना कर, कब्र में काम आएगी, हश्र में काम आएगी, पुलसरात के वक्त काम आएगी, मौत का झटका लगते वक्त काम आएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये तो वो गारंटी है, ये तो वो करंट है, ये तो वो तेरा साथी है दीन और ईमान और यकीन, कि किसी वक्त सारा घर तुझसे अलग हो जाएगा, ये कब्र में भी तुझसे दूर ना होगा। फरमाया ईमान और यकीन की बात न जतलाया कर, मैंने फलां के साथ यूं एहसान किया, मैंने फलां के साथ यूं बर्ताव किया। जिगर ने बड़ी अजीब बात कही, कहती अबू कबाब से लगा न ले ये पता, बूए कबाब से कोई लगा न ले ये पता, जिगर के जल जाने की हवा को खबर न हो। इस तरह से गुजार, कोई ना जाने, रब जानता हो या तू जानता हो, अपने सारे मामलात उसके सुपुर्द करता चल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को, तमाम मुसलमानों को एक अजीब तरह की हिदायत फरमाई। यूं फरमाया कि अपने मामलात में, अपने तमाम तर जिंदगी के शोबाजात में दीन को उजागर करो, ताकि दाएं बाएं और तमाम लोगों को ये पता चल सके कि हमारे साथ चलने वाला मुसलमान है, हमारे साथ मामलात करने वाला मुसलमान है, हमारे साथ सारे बर्ताव करने वाला मुसलमान है। यानी बगैर पूछे नाम तेरा ना जानता हो, तेरे काम से यहूदी ये समझे कि ये मुसलमान है, ईसाई ये समझे कि ये मुसलमान है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा कारोबार और ऐसा धंधा तैयार कर रखा है कि यहूदियों को ईसाइयों के साथ जब बेईमानी करते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये मुसलमान है, इसलिए इसने मुझे रगड़ा दिया है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीब जिंदगी के मालिक हैं। 53 हज अपनी उम्र में अदा फरमाए, 53, और कई हज ऐसे हैं जो घर से लेकर बैतुल्लाह तक आना जाना पैदल सफर किया। इन हजरात को नेकियों की कदर थी और डरते थे आखिरत से कि हमारे साथ ना मालूम क्या माखज़ा पेश आ जाएगा। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने इतना तकवा दिया था, इतनी परहेजगारी अता फरमाई थी। अंदाजा लगाओ वो आदमी कितना नेक होगा जिसने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। आज तो यकीन भी नहीं आता, मेरा गप मालूम होता है, मेरा झूठ मालूम होता है कि हो ही नहीं सकता। गर्मी, सर्दी, सेहत, तंदुरुस्ती, आराम, दुख, दर्द, 40 बरस तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज। और सहाबा किराम के जमाने में एक जमात ऐसी गुजरी, 50 आदमियों की मुस्तकिल जमात थी, 50 आदमियों की मुस्तकिल जमात थी, जिन्होंने 50 बरस तक मगरिब के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी।
بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو تم، حج کر لیا، 4 نمازیں پڑھ لی رمضان میں، بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو، حساب جنت کا دروازہ الحمدللہ میں نہیں کھولنا ہے۔ ادھر آ میں تجھے بتلاؤں نیک کون ہوتے ہیں اور اللہ پاک کن کو نیک بناتا ہے۔ تیرے جیسے وہاں ہزاروں پل صراط پہ سے گزرتے گزرتے کٹ کٹ کر گر جائیں گے۔ 500 میل 500 برس گھوڑا دوڑے تو پل صراط کے اوپرلے سرے پہ چڑھے، اور 500 میل اور 500 برس تک گھوڑا دوڑے تو برابر کا سفر طے ہو، اور 500 برس تک گھوڑا دوڑے پھر اس کا ڈھلوان ختم ہو۔ اتنا لمبا سفر ہے پل صراط کا۔ اب تم نے تو سوچ لیا ہوگا کہ اتنا لمبا پل ہو ہی نہیں سکتا، ہاں جب چلیں گے جب پتہ چلے گا ہے کہ نہیں۔ یہ میری بات نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لوگ گزر رہے ہوں گے، انبیاء بھی گزریں گے، رسول بھی گزریں گے، پیغمبر بھی گزریں گے، اولیاء بھی گزریں گے، صلحاء بھی گزریں گے، متقین اور تمام بزرگان دین گزریں گے، فاسق و فاجر بھی گزریں گے، بدماش بھی گزریں گے، بادشاہ بھی گزریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوپر یہ پل صراط ہوگی تلوار سے تیز اور بال سے باریک، اور جہنم نیچے ہوگا، جہنم اس کے نیچے ہوگا۔ کون سا جہنم؟ فرمایا انا اعتدنا للظالمین، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ۔ آج تو بڑا سوکھا معلوم ہوتا ہے، نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں، کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالو کوئی بات نہیں، کسی کا مال چرا لو کوئی بات نہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرو کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بینک میں جمع کر رہا ہوں، تمام حالات کو نوٹ کر کے رکھ رہا ہوں، دستاویز پوری کی پوری بن رہی ہے، مثل تیار ہو رہی ہے، ادھر نوٹ آئے گی ادھر آواز لگے گی قرآ کتاب کی، پڑھ اپنی کتاب۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے خود ساتھ خود فیصلہ کرتا چل، تیری کمائی کس قسم کی ہے، تو دھن دولت کس قسم کا کما کے لایا ہے۔ ایسے لوگ کہ مغرب کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے 50 آدمی 50 برس تک پڑھتے رہے۔ آج لوگوں کو فرض نماز کی توفیق نہیں، جمعے کی نماز کی توفیق نہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے لگاتار 3 جمعے قضا کر دیے فلیس منا، میری امت سے خارج ہے، میں اس کا نہیں وہ میرا نہیں، اور جس کے وہ نہیں پھر جائے وہ جہنم میں۔ اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ بے نماز کے چہرے کو دیکھا کرو، عقل مند آدمی منہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ وہ پرانا پاپی ہے، بدماش، نماز نہیں پڑھتا، یہ چہرے سے پتا چل جاتا ہے خدا کے بغاوت کرنے والے کا، باغی کا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے نیک، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے پرہیزگار، رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نفلوں میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ایتا گئی ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔
فرمایا ذرا ادھر آؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا کس طرح ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، جلا دینے والا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ دیکھو تو صحیح میں تمہیں کیسا ذلیل کرتا ہوں، ساری دنیا تمہارے منہ پہ تھوک کے جائے گی۔ فرمایا جسے میں ذلیل کر دوں اسے عزت دینے والا کون ہے، اور جس کو میں عزت دے دوں اسے ذلیل کرنے والا کون ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو قرآن کریم پڑھتا ہے ایک اللہ کا بندہ، اللہ اکبر، اس قدر روتے ہیں کہ سارا محلہ اٹھ کے آ جاتا ہے۔ نماز میں جب جہنم کا ذکر آ گیا امام ابو حنیفہ دھاڑے مار کر جو روئے، محلہ اکٹھا ہو گیا، اور ایک دن نہیں روزانہ ایسا ہوتا تھا۔ لوگ پوچھتے حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا کرتے تھے جہنم کے انگاروں سے ڈرتا ہوں، جہنم کے انگاروں سے ڈرتا ہوں۔ کون سے انگارے؟ فرمایا کہ دن میں جلنے کے بعد آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جاتا ہے، ایک آدمی کا بدن، اور تقویٰ پرہیزگاری کا یہ عالم ہے۔ ایک آدمی نے نہر میں غسل کیا، وہ غسل کر رہا ہے، یہ اس سے کافی دور آگے جدھر پانی بہ کر جا رہا ہے وہاں وضو فرمانے لگے، تو جب پانی اٹھا کر منہ کی طرف کیا کلی کے لیے تو واپس پھینک دیا، اور جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چلے۔ ایک آدمی کو غسل کرتے دیکھا جوان کو، فرمایا اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، ڈر اللہ سے، ڈر جا خدا کے قہر سے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ اللہ اکبر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو زنا کر کے اس نہر میں غسل نہیں کر رہا ہے، بدکاری کر کے آیا ہے تو اس نہر میں غسل کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا جی آپ کو کیا پتا؟ فرمایا میں نے جب پانی اٹھایا کلی کرنے کے لیے تیرے بدن سے لگ کر پانی گیا ہوگا نا، تو پانی سے زنا کی بدبو آ رہی تھی، پانی سے زنا کی بدکاری کی بدبو آ رہی تھی۔ میں اس لیے تجھے ہمدردی کے طور پر کہنا آیا ہوں اتق اللہ، ڈر اللہ سے۔ اور اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 آدمی عرش کی چھاؤں میں ہوں گے، 7 آدمی رب العالمین کے مہمان بن کے بیٹھیں گے۔ ایک ان میں سے وہ بھی ہے خوبصورت عورت کسی کو دعوت دے ادھر آ جا، اور وہ آگے سے کہہ دے مرد انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اپنے رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نالی میں پانی دیکھتے ہیں، غسل خانے میں کوئی جوان غسل کر رہا ہے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب آدمی نہا کر کے نکلا علیحدہ بلایا، فرمایا بیٹے زنا اچھی چیز نہیں، خدا کی لعنت برستی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کو کیا پتا؟ فرمایا میں نے نالی میں پانی دیکھا، بدبو زنا کی آ رہی تھی۔ جن لوگوں نے اپنی نیکیوں کو سنبھالا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے ان کو دنیا ہی میں تمام چیزیں دکھائیں اور بتائیں۔ نیکی سے خوشبو آئی اور بدی سے بدبو آئی۔ بے شمار واقعات ہیں اللہ والوں کے کہ وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لیا کرتے تھے، دنیا ہی میں ان کو مزہ آیا کرتا تھا۔ بادشاہ وقت ہے، بادشاہ ہے، خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں، بلخ کے بادشاہ ہیں، اپنے تخت پہ سوئے ہوئے ہیں۔ دل میں آیا کرتا تھا کبھی کبھی میں بھی اللہ والا بن جاؤں، میں بھی درویش بن جاؤں،
میں بھی فقیر بن جاؤں، میں بھی خداوند عالم کی حضور میں ہر وقت اللہ اللہ کیا کروں، میری زبان ہو تیرا نام ہو، میرا دل ہو تیری یاد ہو، یہ دل میں ارادہ کیا کرتا تھا خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ، بادشاہ ہے بلد کا۔ کبھی بادشاہ یہ سوچا کرتے تھے کہ میں درویش بن جاؤں، اللہ والا بن جاؤں۔ اب ہم غریب آدمی سوچتے ہیں کہ یار اگر بادشاہ 1 گھنٹے کے لیے مل جائے نا، میں اپنا کوٹا تو پورا کر ہی لوں گا، ملے صحیح۔ تو خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوا جیسے چھت پہ کوئی چل رہا ہو، باہر نکل کے پوچھا رہے کون ہے چھت پہ بھائی، کون ہے، کون ہے میری چھت کے اوپر؟ تو جواب ملا میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کر رہا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کر رہا ہوں۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے تو پاگل ہے، احمق ہے، عقل نہیں، اونٹ کوٹھے کی چھت پہ ملا کرتا ہے کبھی؟ دیوانہ ہے، پاگل ہے، کوٹھے کی چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا ہے۔ اوپر سے آواز آئی اگر میں عقل مند نہیں تو کون سا عقل مند ہے؟ اگر کوٹھے کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتا، تخت پہ بیٹھے خدا نہیں ملتا۔ مجھے اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا، یاد رکھ شہنشاہی کے تخت پہ بیٹھے بیٹھے تجھے بھی خدا نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چسکے والے لوگ تو تھے نہیں ہے جس کو اللہ کا چسکا پڑ جائے۔ بس صبح ہوئی، نہ جانے اس زمانے میں پارلیمنٹ بھی نہیں تھی جو پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا ہوگا، یہ منٹ شنٹ تو سارے اب آئے ہیں نا، لوکل باڈیز، بی ڈی ممبری، فلانی شورا ممبری اجلاس ہے، فلانی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، یہ ساری کے سارے الحمدللہ انگریز کا تحفہ ہے، یہ دین ایمان کی ان میں کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو تھے نا ہمارے روحانی باپ انگریز، یہ تمام کا تمام ان کا پیدا کردہ، ان کی پیدا کردہ بیماری ہے، اس میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے صبح اپنی بادشاہت چھوڑ دی اور فقیری لے لی اور اللہ اللہ کرنے لگے۔ سال 2 سال یا 6 مہینے، یہ کافی مدت کے بعد وہ بادشاہ خواجہ صاحب سے ملنے گیا۔ بادشاہ اور کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو آپ کی بادشاہت میں آج اور ابھی واپس کر سکتا ہوں، یعنی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی بادشاہت جو ہے نا جیسے آپ نے دی تھی میں بھی یوں ہی لوٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اچھا اتنے دنوں تو نے مزے کر لیے، کچھ دنوں پہلے میں نے مزے کیے تھے، اب میری حکومت کو پھر لوٹا دو۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی۔ اور یوں فرمایا میں بادشاہت کو لے کر کیا کروں گا؟ فرماتے ہیں بادشاہی کی لوازم اور ہے، بادشاہی کی لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے طور ہے۔ فرمانے لگے بادشاہت کے اور دھندے ہیں اور فقیری کا اور دھندا ہے، یاد رکھی تجھے تیری بادشاہت مبارک ہو 100 سال کی بادشاہت سر سجدے میں رکھ کر میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں اس سانس میں جو مجھے مزہ آتا ہے تیری سلطنت میں ساری عمر میں کبھی نہ آیا ہوگا۔ 1000 سال کی بادشاہت ہو، 1000 سال کی گورنری ہو، جو اطمینان، جو سکون، جو لذت سبحان ربی العظیم میں ہے، جو سبحان ربی الاعلیٰ میں ہے، جو سبحانک اللہم میں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے، اور جو درود پاک میں ہے، اور جو قرآن کریم کی تلاوت میں ہے، وہ بادشاہت میں مزہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک نمایاں فرق آپ کو بتاؤں، ایک ہوتی ہے دلوں پہ حکمرانی، یہ فقیر درویش لوگ اللہ والے
یہ دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں، دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. اور ایک یہ بظاہری حکومت ہے جو فوج اور پولیس کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے حکومت چلتی ہے. تو جو لوگ دیندار ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی قدر دلوں میں ہوتی ہے، ان کی چاہت دلوں میں ہوتی ہے، ان کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے. وہ دلوں کے حکمران ہوتے ہیں اور دلوں کی وجہ سے پھر آنکھ اور تمام جسم ان کے سامنے بچھ جایا کرتا ہے. چنانچہ ہر نیک آدمی کی یہ تمنا ہے کہ نیک آدمی میرا ایک رات مہمان بن جائے، کوئی اللہ والا میرے یہاں 1 گھنٹہ آ جائے، کوئی 1 منٹ آ جائے. اور کبھی کسی نے یہ بھی تمنا کی کہ 1 دن اور 1 گھنٹہ ڈنڈا لے کر تھانے دار میرے گھر میں آ جائے. کون تمنا کرتا ہے؟ اگر پتہ بھی چل جائے نا کہ دروازے پہ کھڑا ہوا مجھے بلا رہا ہے تو آدمی کہتا ہے وہ لعنت کا مارا کیوں آ گیا یہاں بھائی؟ اس لیے کہ وہ دلوں پہ حکومت نہیں، فقیروں کے دلوں پہ حکومت ہوتی ہے. تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے صاف جواب دے دیا اور انکار کر دیا. اور یہ تو قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد نے نیکی کی ہو یا عورت نے نیکی کی ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، میں ان کی نیکی، ان کی سعادت، ان کی خوش بختی، ان کی اچھائی کا مزہ ان کو دنیا ہی میں سکھا دیتا ہوں. اب جتنے روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو روزے کا مزے کا پتہ ہے، عجیب لذت ہوتی ہے. جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اسے پتا کہ نماز کی کیسی لذت ہے. جو آدمی صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اسے پتا کہ تلاوت میں کیا مزہ آتا ہے. آدمی دل جمی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو اور کوئی آ کر بلائے نا، یقین جانو ایسا غصہ آتا ہے سر میں پتھر مارو اس کے. اس نے تار کیوں ہلا دی، اس نے لو لگی ہوئی کیوں چھیڑ دی. ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب سرور ہوتا ہے، ایک عجب لگن ہوتی ہے جس کا تعلق خدا کی ذات سے ہوتا ہے. بندے اور تعلق خدا کا آپس میں ایک قسم کا نظام، رابطہ قائم ہو جاتا ہے. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، مرد ہو یا عورت ہو جو بھی نیکی کرے گا، جو اچھائی کرے گا، میں اس کا مزہ، اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کا مٹھاس، اس کی چاشنی اس کو دنیا ہی میں چکھا دوں گا. وہی پتا چل جائے گا اسے کہ اس میں کیا لذت ہے اور اس میں کیا مزہ ہے. اور صحابہ کرام کے تو واقعات اس پر بڑے بے شمار ہیں کہ انہیں کیسی لذت آئی اس میں اور کس قدر حلاوت ان کو آیا کرتی تھی. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آگ میں لٹائے ہوئے ہیں، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے، مارنے والے مار رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر احد احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ ورد جاری ہے. تو پاس سے گزرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما دیا بلال خدا کوئی ڈر رہا ہے، کوئی کملا ہے جو سن تو دل دل میں کہہ لے، تو اپنے دل ہی دل میں آواز لگا لے، باہر آواز نہ نکال، تجھے مار پڑتی ہے، تجھے تکلیف پہنچ رہی ہے بے تحاشا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا جواب سن کر صدیق اکبر کی زبان سے رضی اللہ تعالی رو دیا، رونے لگے اور فرمایا ابو بکر کوئی اور کہتا تو بات تھی، تم نے یہ بات کیوں کہی؟ اور وہ فرمایا کہ جب وہ ذات میرے سامنے ہو، جب میں اپنے خدا کا دیدار کروں، میں آہستہ کیسے کہوں؟ خدا کی ذات میرے سامنے ہوتی ہے، میں دیدار کر رہا ہوتا ہوں. تو دیکھو بلال نے دنیا ہی میں خداوند کریم کی تجلیات کا دیدار کر لیا. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی تھے، آخری وقت ہے. یوں لکھا کتابوں میں کہ فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا
پھر دوسری طرف جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پھر منہ پھیر لیا. تو فرشتوں نے پوچھا بستامی جنت سے نفرت ہو گئی؟ جنت سے نفرت ہو گئی؟ منہ پھیر رہے ہو جنت سے؟ تو بستامی کہتا ہے نہیں، جنت سے نفرت نہیں ہے. جس جنت میں میرے خدا کا دیدار نہیں، میں اس جنت کو لے کے کروں گا کیا؟ اور یوں کہنے لگا وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. بایزید بستامی کہتا ہے میں اس جنت پہ بھی راضی نہیں جس میں تیرا دیدار نہیں. میں اس جنت کو لے کے کیا کروں گا؟ بھئی ایک موٹی سی بات ہے، جیسے ہم ویسے ہمارے خیالات. اگر کسی آدمی سے کام ہو ضروری، اس کے گھر جاؤ، گھر والے کہیں کہ زردہ پکا ہوا ہے کھاؤ، پلاؤ پکا ہوا ہے کھا، سالن پکا ہوا ہے کھا، پانی پی، شربت پی، لسی پی. وہ کہتا ہے میں کروں کیا کھا پی کر؟ جس سے ملنے آیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں. اگر ایک آدمی کے بغیر آپ دنیا میں بےتاب ہیں، جس سے دنیا کا کام ہے، اور جس کو خدا کی لگن لگ جائے، جس کو خدا کی سوز و گداز لگ جائے، جس کو آخرت کا عشق پڑ جائے، جسے رب العالمین کی تجلیات کا چسکا پڑ جائے، اسے دنیا میں مزہ کیسے نہیں آئے گا؟ اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو زبان سے بھی مزہ چکھا دیتا ہوں، آنکھوں سے بھی دکھا دیتا ہوں، دل اس کی گواہی دینے لگتا ہے یہ تو جنتی مزے ہیں. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے، ڈرنے والوں کے لیے بہشت ہے، ڈرنے والوں کے لیے فردوس ہے، ڈرنے والوں کے لیے میری رضا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. میرے بندے میری اطاعت کر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، اپنی ساری زندگی کو نکھری ہوئی رکھ، صاف ستھری رکھ، اسے گوگلی نہ بنا، میلی نہ بنا، اجلا رکھ اپنے تمام نظام کو. خدا کی قسم اللہ پاک ایک ایک قطرے کو جانتا ہے کہ یہ فلاں کے منہ میں جائے گا، ایک ایک دانے سے واقف ہے کہ یہ فلاں کے پیٹ سے گزرے گا. تو کیا ہماری زندگی کے واقعات و حالات سے وہ واقف نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ لوگ ہر قدم پہ سوچتے تھے، سانس پوچھ کر لیتے تھے اپنے دل سے کہ کس طرح لوں، کس حالت میں سانس لوں. آج زندگی تلخ ہے، آج زندگی برباد ہے، آج ہم پریشان ہیں اس لیے کہ ہمارے دل ہاتھ سے وہ رسی چلی گئی جس سے اطمینان اور سکون ملا کرتا تھا. قرآن کریم جس قوم سے چھن جائے، اللہ کا دین اور یقین جس قوم سے چھن جائے، انہیں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ وہ دنیا میں عزت کی زندگی کیسے جی سکتے ہیں؟ مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ لوگ ہیں، اتنے عظیم بہادر لوگ تھے کہ وہ کسی وقت بھی اپنے آپ کو سرنگو کرنے کو تیار نہیں، نہ بزدل تھے، نہ جھکتے تھے، نہ بکتے تھے، نہ اپنے آپ کو پامال کرتے تھے. آج کل کے تو بادشاہ بھی کیا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پلے. یہ بھی کوئی بادشاہ آتا ہے، آج بادشاہ کا پرسوں تختے دار پہ لٹکا ہوا ہے.
یہ بھی کوئی بادشاہ تھا؟ آج بادشاہ کل کو جیل کی کوٹری میں پڑا ہوا ہے. یہ بھی کوئی بادشاہ ہے؟ آج بادشاہ کل لوگ اس کے منہ پہ تھوک رہے ہیں. بادشاہ تو یہ تھی. بہادر شاہ ظفر مرحوم کو رنگون لے گیا انگریز بے ایمان پکڑ کے لان کی. یہ جتنے تمہیں ملک میں بڑے بڑے سر نظر آتے ہیں، فلانا سر فلانا سر فلانا سر، ان کے ساری سر ہیں، پیر نہیں ہیں ان کے. تمام کے تمام قوموں کے غدار ہیں، ملکوں کے غدار ہیں، اسلام کے غدار ہیں، قرآن کے غدار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز میموں کے تھوک چاٹے، جنہوں نے انگریزوں کے گھوڑوں کی لید چوسی. بڑے بڑے قبیلے خاندان پڑے ہیں تمہارے چاروں طرف. یہ کوٹھی ہے جو انہوں نے چاروں طرف ملک میں جگہ جگہ بنا رکھی ہے، یہ ان کے باپ دادا کی بنوائی ہوئی نہیں، یہ ان کو میراث میں کہیں سے نہیں ملی، انگریز کا تحفہ ہے سارا. بڑے بڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے پڑے اب بھی. تو بہادر شاہ ظفر مرحوم کو انگریز پکڑ کے لے گیا. اللہ اکبر، عجیب عجیب باتیں کہی ہے اس نے. آپ لوگ ذوق کے نہیں، تمہیں پاگل کر دیا پاکستان کی کنجریوں نے، پاکستان کے کنجروں نے. تمہیں گانے سنا سنا کر شعراء کے تمام تخیلات کو برباد کر دیا. بڑی بڑی بات کہی ہے بہادر شاہ ظفر نے. ایک اپنی غزل میں کہتا ہے پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا. پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، اسے آہ دامن بعد میں سر شام ہی سے بجھا دیا. بڑی بڑی عجیب بات کہی ہے. ایک جگہ کہتا کہ یاد آئے گی میری وفا میرے بعد، کون اٹھائے گا تیری جفا میرے بعد، بلکہ تسبیح خواہ قرآن خواہ آئے ہیں وہ آج میری قبر پہ پھول چڑھانے میرے مر جانے کے بعد. یہ آیا کرے نا، بڈھے باپ کو پانی کا گلاس نہیں دینا، دم نکلتی قلخانی کے چاولوں کی تیاری ہو جاتی ہے. کبھی نہیں پوچھا ابا جان کو کیا حال ہے. بہادر شاہ ظفر مرحوم مغلیہ خاندان کا فرزند انگریز لانتی گرفتار کر کے رنگون لے گیا. وہاں جا کر کوٹڑی میں بند کیا ہوا ہے، زنجیروں میں پابند کیا ہوا ہے. بہادر شاہ ظفر کے 12 بیٹے تھے، سارے بیٹوں کو قتل کیا. توجہ کرنا، بیٹھکوں میں، ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ بیٹھ کر ناول بڑے پڑھتے ہو، بکواس بڑی کرتے ہو. کبھی تم نے اپنے ملک کی تاریخ بھی پڑھی؟ چلو تمہیں قرآن اچھا نہیں لگتا، تمہیں ایمان اچھا نہیں لگتا، تمہیں صحابہ کرام کے واقعات اچھے نہیں لگتے، تمہیں اولیاء کرام کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اور ظالموں جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی تاریخ تو پڑھا کرو کبھی. تم نے تو یہ بھی کبھی نہیں پڑھا کہ سن 71 میں پاکستان کے ٹکڑے کس نے کیے. کم سے کم قوم کو پتا تو چلے کہ پاکستان کا چور کون ہے. سگریٹ کا دھواں اڑایا اور چائے کی پتی پی اور موت آئے کتے کی طرح مر گئے، بس یہ سیکرٹ ہے. بہادر شاہ ظفر کے مرحوم کے 12 لختے جگر، 12 بیٹے خوبصورت جان سر قلم کر دیے، سر کاٹ کر 12 برتنوں میں رکھا، اوپر سرپوش ڈھک دیے، اور بہادر شاہ ظفر کو جا کر کے ایک انگریز کہتا ہے ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے، ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے. بہادر شاہ ظفر سمجھ گیا انگریز اور میری دعوت.
جیسے ہم مولوی بھی ان باتوں کو کچھ کچھ جانتے ہیں، جب تم میں سے کچھ دعوت کرنے آتا ہے نا، ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کے یہاں مر گیا۔ خوشی میں دعوت مولوی کو کون کھلائے؟ چیئرمین مر گئے، دعوت کھانے والے کوئی اور لوگ تھوڑے۔ بہادر شاہ ظفر کو انگریز کہتا ہے تیری دعوت کی ہم نے، چلو۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے دعوت کھا لی، تم نے کھلا دی، کیوں تنگ کرتے ہو؟ بہرحال بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو لائے، کرسی بچھائی، آگے میز رکھی، بادشاہ کے 12 بیٹوں کے سر رکھے ہوئے تھے برتنوں میں، اور پہلا برتن کھولا تو بڑے بیٹے کا سر تھا، دوسرا برتن کھولا تو اس سے چھوٹے کا سر تھا، تیسرا کھولا، اسی طرح سے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے سر برتنوں میں رکھ کر انگریز نے سامنے کر دیے۔ میں ہوتا، تم میں سے کوئی ہوتا، تم تو نیک ہونا بڑے ولی، ہارٹ فیل ہو جاتا، دل کی حرکت بند ہو جاتی، چڑھائی سے گرتا، مر جاتا۔ بہادر شاہ ظفر جیسا جوان وہی کھڑا ہو کے کہتا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ اور میرے بیٹوں مبارک ہو، اور فرزندوں مبارک ہو، خاندان تیموریہ کے فرزندوں تمہیں مبارک ہو، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم اتنے وفادار نکلے، اپنے باپ کے سامنے سر آ کر رکھ دیے۔ تم نے اپنی آن کا سودا نہ کیا، تم نے اپنی شان کا سودا نہ کیا، تم نے اپنے وقار کا سودا نہ کیا، اور یہ سر کٹتا اچھا ہے، جھکتا اچھا نہیں ہے۔ جرأت تھی لوگوں میں، بہادر تھے لوگ۔ دلی سے لے کر چاروں طرف کے اطراف اور علاقے میں 4000 عربی مدرسہ تھا، کوئی مولوی نہ بچا، کوئی محدث نہ بچا، کوئی استاد نہ بچا، کوئی خادم نہ بچا، بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں گا اس وقت مسجد میں اذان دینے والا بھی کوئی نہ بچا۔ 14,000 علماء دین کو ایک دن میں پھانسی دی تھی انگریز نے، 14,000 علماء دین کو ایک دن پھانسی پہ چڑھایا، مختلف علاقوں میں جلایا ہے، پھانسی چڑھایا ہے، پرواہ نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا جب نیکی کا مزہ دنیا میں آنے لگے، جب نیکی کی حلاوت دنیا ہی میں چکھنے لگے آدمی، پھر اس نیکی سے بعد نہیں آیا کرتا۔ مرزا مظہر جانان شہید رحمت اللہ علیہ عالمگیر بادشاہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، بڑے نیک ہیں، گولی سینے میں لگی، جامع مسجد دلی کے زینے پہ پڑا ہے، پیڑیوں پہ پڑے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا حضرت 3 دن گزر گئے، آگے تو ہر سانس میں درود شریف پڑھا کرتے تھے، اب درود شریف کی آواز نہیں آئی، تیسرا دن ہے ہم نے درود نہیں سنا، کیا بات ہے؟ مرزا صاحب نے جواب دیا سبحان اللہ، فرمانے لگے میرے آقا کی ذات پاک ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، 1000 بار بشوم دہن دا مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ فرمایا اگر میں مشکو عنبر زعفران سے اپنے منہ کو 1000 مرتبہ دھو کر آقا کا نام لوں پھر میں ڈرتا ہوں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں حضور کی ذات اتنی پاک ہے، حضور کی صفات اتنی صفات ہے، وہ اتنے پاکیزہ ہیں، میرے سینے میں جو گولی ٹھہر گئی ہے وہ گندک اور دودھ کی ہے، بدبودار ہے، اور لوگوں سینے میں بدبودار گولی لے کر کالی کملی والے کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے حضور کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہوئے، سینے میں بدبودار گولی ہے۔ اور یا ہمارے یہاں گندے نالے پہ ہوٹل ہے، گندی روڑی پہ ہوٹل ہے، دبڑک دبڑک ہوٹل پہ وہ ڈھولک بج رہی ہے، ریکارڈ بج رہا ہے، صوفی صاحب بیٹھے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی منہ صاف ہے، شکل سے معلوم ہوتے ہیں جیسے حضور اندرا کے بھتیجے ہو،
قوالی ہو رہی ہے، چل رہا ہے، بابا بابا بابا، کیا بات ہے کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں، کس مجلس میں اور کہاں آ رہا ہے؟ جن کے نام کو فرشتے بھی ادب سے لے، جن کے سامنے جبریل نے ٹنڈ کبھی نہ کی. باب جبریل تک تم مدینے پاک میں جاؤ، حضور کے روضہ مبارک سے، قبر مبارک سے باب جبریل دیکھو کتنا فاصلے پہ ہے. اتنی دور تک جبریل امین اٹھ پیرا چلتا تھا، پیٹھ پیچھے چلتا تھا، حضور کی طرف پیٹھ نہیں کرتا تھا. اور بے ادب ہمیں بتاتے ہو. تیرے سامنے حضور کا نام کنجری گاتی ہے، بڑے پیسے نکالتا ہے، اس کو مزہ آ گیا، سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک یوں، تجھ سے تو بہت اچھے، تجھے حضور کا ادب نہیں، تجھے حضور کی قدر نہیں. مدینے کے اگر تجھے نہیں قرآن سے پتہ نہیں چلتا، تجھے حدیث پاک کی کتابوں سے نہیں چلتا، تجھے صحابہ سے حضور کا پتہ نہیں چلا، تجھے جبریل سے حضور کا پتہ نہیں چلا، اور چلا جا مدینے کے کتے سے پوچھ لے کالی کملی والے کا کیا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کی بلی سے پوچھ لے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا گلیوں کا کیا مقام ہے. یوں ہی لگے رہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے لوگوں کو اپنی نیکیوں کا پتہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے، میری مستقل کیسٹ ہے اس عنوان پر. سلطان نور الدین زنگی مارکیٹ میں ہے. ہر جمعرات کو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 1000 درود شریف پورا نہ کر لے بادشاہ کو نیند نہیں آتی تھی. اور یہ امت ایک مرتبہ بھی نصیب نہیں. یہ جو چوڑے ہوئے پھرتے ہیں نا ہم امت والے، ایک سوتے وقت ایک درود شریف کی توفیق نہیں. ایک دن پتہ نہیں کیا پریشانی تھی تو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا سلطان نور الدین بادشاہ نے. تو سوتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سارے کو سبحان اللہ. زیارت ہوئی اور یوں فرمایا نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا؟ آج 300 مرتبہ درود پاک کم کیوں پہنچا؟ اللہ اکبر. اٹھا ہے، وضو کیا ہے، رویا ہے اور وہ درود پاک پورا کیا ہے. بھائی جس کا سودا منظور ہوگا تو لینے والا کم زیادہ بھی بتانے آئے گا نا، یار سودا تیرا کم نکلا یا زیادہ آ گیا. اور ہمارا تو اصل تو سودا نہیں، سودا ہے تو منظور نہیں، کم ہی جاتی کون بتانے آئے. میری معروضات کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی بن پڑے اس کی حفاظت کرو، اس کو سنبھالو، اسے آگ نہ لگاؤ، اسے برباد نہ کرو. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن الذی كانوا يعملون. فرمایا ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، آخرت میں بھی دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کو کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. انگلینڈ سے خط آیا ہے کہ اس کو سنتے ہیں لوگ پوری دنیا کے. میرا تو کمال نہیں، یہ تو تمہارا کمال ہے. اللہ پاک نے ان کو قبولیت عامہ بخشی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جمعے میں اور لوگوں سے بھی اور خود بھی سب سے دعا کرائیں، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. بھائی مشتاق صاحب ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے ان کے کاروبار کے لیے بھی دعا کرو، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. اور یہاں بھی کافی سارے ساتھی ہیں، یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی رزق میں وسعت عطا فرما.
یہ سلیمان ہے، اس کی بیوی انتقال کر گئی، آج دستار ہے، اس کی بیوی اللہ کے یہاں چلی گئی، جنت الفردوس عطا فرما۔ اور یہ رب نواز کھڑا ہے، اس کے والدین، میرے والدین، تم سب کے والدین جو اللہ کے یہاں چلے گئے، یا اللہ سب کو جنت عطا فرما، اور جو زندہ ہے اللہ ان کی اولاد کو خدمت کی توفیق عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند اسی ہفتے میں انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کو قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور انہوں نے جو دینی خدمات 40 برس تک مدرسہ دارالعلوم کی اہتمام کے ساتھ کی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو اور ان کے شاگردوں کو، میرے بھی استاد تھے شمائل ترمذی کے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، مرد عورتوں کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہم سب کو بامراد بنا دے، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ گرمی بڑی ہے، رخشوں کی 3 دن سے ہڑتال ہے، لوگ اس وجہ سے کم آئے، پریشان ہے، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، یا اللہ نزول باران رحمت عطا فرما، یا اللہ ساری مخلوق کی پریشانیوں کو دور فرما، سارے ملک پہ کرم فرما، ساری امت مسلمہ پہ مغفرت فرما، اور تمام کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، الہ العالمین۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت کے ساتھ درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ریکارڈنگ محمد طیب برائے رانا ماسٹر ساؤنڈ ملتان. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل
مکمل ہے۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، قابل سخت تکریم و تعظیم اور مبارکباد کے مستحق ہیں لیاقت آباد کے مسلمان، ان سب نے مل کر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سبقہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور عظمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے یہ محفل مجلس منعقد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، مال و جان میں برکت عطا فرمائے۔ جس طرح سے ان حضرات نے محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ پاک صحیح غلامی عطا فرمائے، اور ہم سب کی موت آئے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے کرتے موت آئے۔ عظمت انبیاء کا عنوان بڑا مقدس عنوان ہے، بہت ہی عظیم عنوان ہے اور بڑا مطہر عنوان ہے۔ ہم لوگ چونکہ عربی پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، جانتے نہیں، اس لیے عربی لفظ کی جو اصلی حقیقت ہوتی ہے وہ ہم پر بڑی دیر سے منکشف ہوتی ہے۔ انبیاء جمع ہے نبی کی، اب ہم کیا سمجھے کہ نبی کا کیا مقام ہے؟ وہ براہ راست پروردگار عالم کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے ملک میں صدر کے گورنر ہوتے ہیں، یوں بھی نہیں، گورنر تو بدلتے رہتے ہیں، نبی کوئی کبھی نہیں بدلا۔ خدا نے جس کو تاج نبوت اڑا دیا، بس اڑا دیا، کیونکہ خدا غلطی نہیں کھا سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ آگے پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، لہذا اسے غلطی سے ہو کیسے ہو۔ خداوند عالم جس کو اپنا نمائندہ بنائے، وہ اس کے بارے میں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ کس حیثیت کا مالک ہے، اور اس اللہ پاک نے ایسے ایسے مستقل مزاج نبی بنائے، آدمی کی عقل حیران ہے، فہم و ادراک اس کا جواب دے جاتا ہے کہ ایک اللہ کا نبی اللہ کے نام کی وجہ سے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 100-200 سال نہیں، 950 سال مار کھاتا ہے، 950 سال۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ لوگ چاروں طرف سے اکٹھے ہو کر اس پیغمبر کو، اس نبی کو، اس اللہ کے نمائندے کو اتنا پتھر مارتے تھے کہ سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ اس ڈیوٹی دینے کے باوجود قرآن کریم میں کوئی ایسی بات کبھی نہیں آئی کہ وہ نبی رویا ہو اور اس نے یہ عرض کیا ہو الہی میں کہاں تک مار کھاؤں، بلکہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اتنی سخت شدید مار کھانے کے بعد بھی رات کو سر سجدے میں رکھ کر کے رویا کرتے تھے، الہی او میرے پروردگار، او میرے مالک، جو کہ حق تھا تیری توحید کو پہنچانے کا میں نہ پہنچا سکا، مجھے معاف کر دے۔ شان کبریائی نبی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، مرکز کی طاقت کو نبی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ادھر آواز آتی ہے واللہ عزیز ذو انتقام، میں خدا بڑی طاقت کا مالک ہوں۔ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے سارا دن پتھر کھائے اور ساری رات آنسو بہائے، گھبرائے نہیں۔ پھر ان تمام نبیوں کا سردار آیا،
کسی کو معراج کرایا بیماری میں، کسی کو معراج کرایا چھری کے نیچے، کسی کو معراج کرایا آرے کے نیچے، کسی کو معراج کہیں کرایا، سارے معراج زمین پہ ہے اور ایک معراج آسمان اور عرش پہ ہوا ہے۔ سارے نبیوں کے معراج زمین پہ، ایک آمنہ کے در یتیم کا معراج عرش بری پہ۔ اور فرمایا کہ عرش کا معراج یہ ہے کہ وہ کالی کملی والے کے قدم کو پہنچا، آسمان کا معراج یہ ہے کہ وہ کالی کملی والے کے قدم کو پہنچا، سدرۃ المنتہا کا معراج یہ ہے کہ وہ سرکار مدینہ کے قدم کو پہنچا، بیت المقدس کا معراج یہ ہے کہ وہ کالی کملی والے کے قدم کو پہنچا، تمام کائنات کا معراج یہ ہے کہ وہ سرکار مدینہ کے قدم کو پہنچا۔ اسی کو کہتا ہے میری معراج یہ ہے کہ میں تیرے قدم کو پہنچا، اور تیری معراج یہ ہے کہ تو لوح قلم تک پہنچا۔ دوسرے انبیاء کرام کو معراج ہوئے، کوئی اتنی زیبائش نہیں، کوئی زیب و زینت نہیں، مگر یہاں پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرانے کا اللہ پاک نے انتظام کیا۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں نے طرف طرف کے عرض کیا الہی اس محبوب کا دیدار بلال کرے، سہیل کرے، ابو ذر غفاری کرے، تمام صحابہ کرے، ہم نوری فرشتے محروم رہے، ہمیں بھی دیدار کرا۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے معراج کرایا تو فرما دیا اے رات ٹھہر جا، دن ٹھہر جا، سورج گردش بند کر دے، چاند اپنی گردش بند کر دے، ستارے اپنی گردش بند کر دے، ہوا اپنی گردش بند کر دے، سارا نظام عالم، نظام زمین، نظام آسمان تمام کا تمام حاصل ہو جا اور استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے سارا عالم، کیونکہ میرا محبوب آ رہا ہے۔ کسی چیز کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں، تمام اشیاء اپنی جگہ پہ ساکن ہو جائے، کوئی معمولی بات نہیں۔ کائنات کا سردار آ رہا ہے، دو جہان کا سردار آ رہا ہے، کس شان سے بلایا، کس عظمت سے بلایا۔ بیت المقدس میں دیکھو، وہاں لاکھوں پیغمبروں کا استقبال یا کمیٹی بیٹھی ہے، اور ادھر فرمایا 2,80,000 فرشتہ استقبال کے لیے آ گئے، 70,000 فرشتہ دائیں طرف دوڑے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف دوڑے، 70,000 فرشتہ آگے دوڑے، 70,000 فرشتہ پیچھے چلے، 2,80,000 نوری فرشتے تمام کے تمام آ جائے، استقبال کرے، چاروں طرف چلے اور تمام کائنات کو بتا دے کہ آج کائنات کا دلہا سے عظیم پہ آ رہا ہے۔ اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جبریل امین آ گئے، الہ العالمین یہ تو آرام فرما رہے ہیں، کیسے بیدار کروں، کیسے جگاؤں، آواز دوں؟ فرمایا نہیں، سر پہ ہاتھ لگا دوں؟ فرمایا ہرگز نہیں، انگلی مبارک پکڑ کے دبا دوں؟ فرمایا ہرگز نہیں، قدم مبارک پکڑ کے تھوڑا سا کھینچ لوں؟ فرمایا ہرگز نہیں، کسی جگہ سے گدگدا دوں؟ فرمایا ہرگز نہیں، کپڑا پکڑ کے کھینچ لوں؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ انہوں نے کہا الہی پھر بیدار کیسے کروں؟ فرمایا یہ جتنے طریقے تم نے بتائے ہیں، ہزاروں عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگایا ہے، بیدار کیا ہے، ہزاروں دلوں نے اپنی دلہن کو بیدار کیا ہے، ہزاروں چاہنے والوں نے اپنی چاہت والوں کو اس طریقے سے بیدار کیا ہے۔ جبریل دلہا نرالا ہے، جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے۔ کیا طریقہ کار ہو؟ فرمایا کچھ بھی ہو، ایسا طریقہ کار ہو آج تک نہ کسی نے استعمال کیا ہو اور نہ آئندہ کوئی
فرمایا یہ جو تیرے سر پہ نوری ہے نا تاج، کروڑوں فرشتوں کی سرداری کا جو تاج ہے، اس میں جو نورانی پر لگے ہوئے ہیں، میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا اور لیٹ کر اس تاج کے ہلکے سے پر سے میرے محبوب کے قدم مبارک کے تلوے میں تھوڑی سی خراش کر دے۔ جبریل کہتا ہے الہی اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کو پتہ تو چلے گا کہ نوری کس طرح جگا رہا ہے اور آمنہ کا در یتیم سویا ہوا ہے، پتہ تو چلے گا۔ چنانچہ جبریل امین نے اسی طرح جگایا، نوری براق لے کے آیا۔ تو میں آپ سے کر رہا تھا کہ عظمت ہی عظمت ہے، اور ہم کیا عظمت جانیں گے؟ خدا جس کا خود صلاح ہو ان کی عظمت کو خدا جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک جل شانہ نے زیادہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان مختص ہے، وہ بشیر بھی ہے، وہ نذیر بھی ہے، وہ سراج منیر بھی ہے، وہ تو اور نوروں کو اجاگر کرنے کے لیے تشریف لائے۔ کائنات میں اندھیرا چھا گیا تھا، ظلمت قدا بن گئی تھی دنیا، کوئی کسی کا نام لیوا نہ تھا، کوئی کسی کے حق کو شناخت کرنے والا نہ تھا، پہچاننے والا کوئی نہ تھا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر ساری دنیا کو ایک خطبہ ارشاد فرما دیا، اور لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو اللہ کی توحید کے پجاری بن جاؤ، میں محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت پہ ایمان یقین جما لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہ میں جن مسائل سے دوچار ہونا پڑا، جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، سارا جہان جانتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں مکے کے اس وقت کے مکے کی کوئی گلی ایسی نہیں جہاں سرکار مدینہ کو مارنا پڑے، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی محلہ ایسا نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ مارا۔ اور کمال یہ مکے کے مردوں نے مارا، لڑکوں نے مارا، عورتوں نے مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، اور قربان جاؤں کالی کملی والے ماں سب کی کھائی کام خدا کا کیا۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سرکار مدینہ میں جولی پھیلا کے یوں دعا مانگی ہو یا اللہ میری ہڈیاں لوگوں نے زخمی کر دی، میرا بدن زخمی کر دیا، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ بات نہیں۔
जंगल में तशरीफ लाए, खजूर के साए में तशरीफ फरमा हो गए। साहबी कहता मेरा अंदाजा था आज तो बद्दुआ निकलेगी, आज तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, आज इनकी बर्बादी हो जाएगी, मगर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोली फैलाई। मैं करीब हुआ, आसमान की तरफ चेहरा अनवर उठाया और दुआ मांगी, ऐ जमीन और आसमान के रब और जमीन और आसमान के परवरदिगार, देख ले मेरा क्या हाल बन गया, अब तो तुम मुझसे राजी हो जा। मेरी हड्डियां खत्म हो जाए, मेरा बदन खत्म हो जाए, सारा बदन लहूलुहान हो जाए, तेरी जात की कसम है मैं मार खाता रहूंगा, तेरा नाम लोगों को सुनाता रहूंगा। जिस दीन के लिए आज हम ये चाहते हैं कि फूंक मारने से दीन नाफिज हो जाता है, अखबार में पीस आ जाने से इस्लाम नाफिज हो जाता है, या सिर्फ कलमा पढ़ने से निजात हो जाती है, ये अगर मसला पूछना हो सहाबा किराम से पूछो, जिनको निगाहे नबूवत ने ऐसा रंगा कमाल कर दिया। खुद नबी की जात तो बराबर बना है, जो नबी के पास बैठे वो इतने ऊंचे बन गए, वो इतनी शान वाले बन गए, वो इतनी अजमत वाले बन गए, वो इतने रुतबे वाले बन गए कि हमारा अकीदा है सारी दुनिया की नमाजें, सारी दुनिया के रोजे, सारी दुनिया के हज, सारी दुनिया की खैरात, सारी दुनिया की इबादत एक पल्ले में रखो और सहाबी की ये नेकी कि उसकी आंख ने सरकार मदीना का दीदार किया है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। कौन मुकाबला करे इन हमरा, जिन्होंने नमाजें भी ऐसी सूरत में पढ़ी। आज हम लोगों पे तो सफर में नमाज माफ हो जाती है, खाना पीना बढ़ जाता है, नमाज माफ हो जाती है। बीमारी अलामत है मौत की, बीमारी मरज निशानी है मौत की, और आज तो मुसलमान बीमार पड़ा नहीं और नमाज गायब हुई नहीं। और खुदा के कहर से डरो, अल्लाह के वास्ते बेनमाजी बन के न मर, नाफरमान बन के न मर। सफर में नमाज का खास तौर से इस्तेमाल कर, तुझे क्या मालूम है वापस लौट के आएगा कि नहीं। ये सहाबा थे जिनको निगाहे नबूवत से रंगा था कि दुश्मन के मुकाबले में भी जमात की नमाज अदा करते थे। आधे मुजाहिदीन दुश्मन के मुकाबले में है तो एक सब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रही है। और सुनो, अल्लाह पाक ने भी इतना लिहाज किया सहाबा का, अगर तुम्हारा किबले से मुंह फिर जाएगा नमाज टूट जाएगी, सीना फिर जाएगा नमाज टूट जाएगी, हाथ को हरकत दोगे नमाज टूट जाएगी, पैरों के दोनों अंगूठे अगर जमीन से उठ जाएंगे नमाज टूट जाएगी। और फरमाया मेरे नबी के सहाबा तुम तलवार चलाओ, तुम कत्ल करो, तुम शहीद हो जाओ, मैं खुदा तुम्हें नमाज में शामिल किए हुए, तुम्हारी नमाज नहीं टूटती। फरमाया वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाह, जंग के मौके पे नमाज, रसूलुल्लाह की इमामत गायब नहीं, नमाजियों की नमाज गायब नहीं, तलवारें चल रही है और इधर नमाज हो रही है, सजदे हो रहे हैं, रुकू हो रहे हैं, गुलामी हो रही है, हम तो सना तराने से चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं हो रही हैं। यानी ये लोग इस मौके पे भी नमाज की पाबंदी करते थे, और आज का मुसलमान अच्छा भला नमाज का एहतियात नहीं करता, पाबंदी नहीं करता। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 13 बरस तक इस कदर दुख उठाने पड़े। अगर आप हदीस की किताबों का मुताला करें, खुदा की कसम आदमी का जिगर पड़ता है। और मुसलमान के मुसलमानों, सारे जहां के सरदार के 5-5 दिन के फाके,
रो रही है। फरमाया मेरी खदीजा सारी उम्र में अजुर्दा कभी नहीं हुई, परेशान कभी नहीं हुई, आज क्या बात है? फरमाने लगी मैं अपने ऊपर झेल सकती हूँ, अपने ऊपर झेल रही हूँ। ये नन्ही मुन्नी बच्चियां, ये रुकैया, ये उम्मे कुलसूम, ये 5 बरस की फातिमा, इनकी भूख की वजह से आवाज तक निकलनी बंद हो गई। अंदाजा लगा जिस पैगंबर की बेटियों का ये हाल बना हो, खुद उनका क्या हाल होगा। और ये हाल 1-2 दिन नहीं, 2.5 बरस तक चला है। कलमा पढ़ने वालों को दरख्तों के पत्ते न मिले। हजरत जंगल की तरफ तशरीफ ले जाने लगे, एक सहाबी ने आकर हुजूर को हदिया दिया। वो हदिया रुपया नहीं था, दिरहम नहीं थे, दनानीर नहीं थे, कोई खाने की चीज नहीं थी। एक सहाबी ने हुजूर को झाड़ियों के पत्ते दिए। शहंशाह कायनात की जिंदगी देखो। और आप वापस तशरीफ लाए, बनाते रसूल की, अपनी बेटियों की लैन बनाई और रहमत वाले हाथों से वो झाड़ी के पत्ते रहमत वाले दामन में से निकाल कर अपनी बेटियों को तकसीम फरमाए और फरमाया लगते जिगर ये पत्ते खाओ, कुरान पढ़ो, मौत आ जाए खुदा का कुरान नहीं खोलना। क्या शान है, क्या अजमत है, किस हालत में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ने अल्लाह की तौहीद और खुदा के कुरान को निभाया। मेरी तो आज भी तमन्ना है, मैं तो आज भी चाहता हूं, मौत तो बरहक है, मैं तो आज भी चाहता हूं तेरी अगर मौत आ जाए, कफन में तुझे रखा हुआ हो, लोग आ रहे हो, दीदार कर रहे हो, ज़ियारत कर रहे हो, मैं कहता हूं तेरी अम्मा अगर तेरा मुंह देखने आए, सूरत यासीन पढ़ती हुई आए, बहन तेरा मुंह देखने आए, सूरत मुल्क की तिलावत करती हुई आए, खाला मुंह देखने आए, सूरत मुजम्मिल पढ़ती हुई आए, रिश्तेदार आए, सूरत रहमान पढ़ते हुए आए, कुल हुवल्लाह पढ़ता हुआ आए, सूरत बकरा पढ़ता हुआ आए, मैं तो चाहता हूं जब तेरा जनाजा घर से उठे, कुरान की छांव में रवाना हो जा। सारे घरवाले तुझे कुरान की छांव में, कुरान करीम की हवा में, कुरान करीम की रोशनी में रुखसत कर दे, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने मौजज़ात के थोड़े लाने दिए। अल्लाह गनी, पानी के प्याले में उंगली रख दी, पानी के प्याले में उंगली रख दी। काफले वालों ने पानी तलब किया, काली कमली वाले पानी नहीं, जानवर प्यासे हैं, आदमी प्यासे हैं, आपने प्याले में उंगली रख दी। आवाज आई मेरे महबूब पानी चाहिए, जी अल्लाह पानी चाहिए। फरमाया अगर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह पत्थर में लकड़ी लगवा करके आपको पानी दिया, फिर कलीम में और हबीब में फर्क क्या होगा। वो कलीमुल्लाह है, आप हबीबुल्लाह है, पत्थर में लकड़ी नहीं लगानी, फिर कैसे पानी मिलेगा। फरमाया ये प्यारी उंगली, इशारा करो चांद का जिगर फट जाए, यकीन के सर पे फेर दो बादशाह बन जाए। ये प्यारी उंगली दुआ के लिए उठ जाए तो जहान में तब्दीली आ जाए। और फरमाया ये निगाह अगर यूं आसमान की तरफ उठ जाए तो किबला फिर जाए। तुम अगर यूं देखोगे चमगादड़ पेशाब कर जाएगा, काली कमली वाले ने यूं देखा किबला बदल गया। फरमाया ये प्यारी उंगली अगर कंकर इन हाथों में आए तो कलमा पढ़ने लगे, दरख्तों को इशारा
کسی کو کہتا تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، کیا کہنا ہے؟ ارے لب مسکرائے آسمان پھٹ جائے۔ کسی نے ابو ہریرہ سے پوچھا تو نوکری نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، دھندا نہیں کرتا، تجھے بھوک نہیں ستاتی، تجھے پیاس تنگ نہیں کرتی؟ کہتا ہاں ہاں سب کچھ ہوتا ہے، جب میں تنگ ہوتا ہوں میں اپنے آقا کا چہرہ ذرا تاڑ کے دیکھتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کیا سمجھے عظمت انبیاء؟ کھجور کا تنا مسجد نبوی میں سوکھا ہوا خشک تنا جس سے پشت مبارک لگا کر خطبہ ارشاد جمعے کا فرماتے ہیں، کچھ کمزوری آ گئی، صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ممبر بنا دیا، پہلا جمعہ آیا، حضرت ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، کتابوں میں موجود ہے خشک لکڑی، ارے بے جان لکڑی، کھجور کی لکڑی، تردی نہیں، پھلکیلی نہیں، خشک ہے، بلبلا پڑی، چیخ چیخ کر رونے لگی، حضرت نے اس کے سینے سے لگا لیا، فرمایا کیا بات ہے؟ آواز آتی ہے آقا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی، ہر آخری دن مہر نبوت کا بوسہ مل جایا کرتا تھا، اب ممبر بن گیا میں روؤں نہ تو کیا کروں، جدائی ہو گئی۔ ارے نبی کی جدائی کا لکڑی کو پتہ چل گیا، تمہیں آج تک پتہ نہیں چلا، تمہیں ان کوٹھیوں کا پتہ ہے، تمہیں ان بنگلوں کا پتہ ہے، تمہیں دولت کا پتہ ہے، تمہیں گوداموں اور دکانوں کا پتہ ہے، خدا کی قسم تم کیا جانو کہ سرکار مدینہ کی غلامی کا کیا مزہ ہے؟ اور میں تو ایک اور بات کہتا ہوں کہ عظمت انبیاء کا عنوان مسلمانوں سے نہیں، کافروں سے پوچھ لو مزہ آ جائے گا، نہ ماننے والوں سے پوچھو مزہ آ جائے گا۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ امیہ ابن خلف اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرنے لگے، کھنگورا مارنے لگا، حضرت نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یہ گھوڑا تیار کر رہا ہوں، اس پہ چڑھ کر نعوذ باللہ آپ کو قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں محمد رسول اللہ تجھے قتل کروں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، مگر امیہ ابن خلف اسی وقت گھوڑا بھی چھوڑ دیا، روتا ہوا گھر گیا۔ گھر والی کہتی ہے کیا ہوا؟ کہتا بیڑا غرق ہو گیا۔ کیا بات بنی؟ امیہ کہتا اس کالی کملی والے نے میرے قتل کی خبر سنا دی۔ دونوں میاں بیوی بیٹھ کے رونے لگے، محلہ آ گیا، کیا ہوا؟ دونوں کہتے ہیں تباہی پھر گئی، بربادی ہو گئی، اس آخر الزمان پیغمبر نے، بلال کے آقا نے، سہیل کے آقا نے، ابو ذر غفاری کے آقا نے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قتل کی خبر دے دی۔ وہ کافر کہنے لگے تیری بھی عقل ماری گئی، ارے وہ تو کمزور لوگ ہیں، ہم ان کو روزانہ مارتے ہیں، ہر وقت ان کو مارتے ہیں، تجھے کیا صدمہ ہوا؟ کہنے لگا مارنا کوئی دلیل نہیں، میں نے تم سب سے زیادہ مارا، ان کے غلاموں کو مارا، خود ان کو بھی مارا، پر اے مکے والوں ایک بات بتاؤ، 40 سال سے زیادہ ہم نے گزارے ہیں، ایک بات بتا دو جو اس زبان سے نکلی ہو کبھی غلط نہیں ہوئی۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہتا، کسی صحابی کی یہ بات نہیں، دشمن کی بات ہے، مخالف کی یہ بات ہے، وہ کہتا ہے اس جیسا سچا اس کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں۔
चुनाव जंग के बदर का मौका आया, छुप के बैठ गया, बड़ी मुश्किल से घसीट के लाए चौधरी। और फिर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से छड़ी लेकर उसके कंधे पे मार दी। चिल्लाता हुआ गया, जख्मियों में पड़ा था, कान कटे पड़े थे, नाक कटे पड़े थे, कांधे कटे हुए थे, पैर लोगों के कटे पड़े थे। इसको जरा सी खराश थी, चीखता था। उलमा ने लिखा है बैल की तरह आवाज हो। और जब काफिरों ने आग दिलाई कि यार जरा सी खराश है, तुझे चौधरी शर्म नहीं आती, ये लोगों के पता नहीं क्या क्या कटा हुआ है, तू चीख रहा है। आए आए लियाकतबाद के गयूर मुसलमानों, खुदा की कसम उस दुश्मनाने दीन ने क्या बात कही। और कहने लगा तुम्हें मालूम नहीं, किसी को फारूक ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को किसी ने मारा, किसी को तलहा ने मारा, किसी को जुबैर ने मारा, किसी को अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मारा, किसी को साद अबी वक्कास ने मारा, और तुम्हें क्या मालूम है मुझे काली कमली वाले ने मारा। और कहने लगा अगर गुस्से से वो मुझ पे थूक भी देते मैं फिर भी मर जाता। चीखता चीखता मर गया। तो मक्के के काफिर का भी अकीदार यकीन है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जुबान सच बोलने वाली कायनात और कहने लगा अगर गुस्से से वो मुझ पे थूक भी देते मैं फिर भी मर जाता। चीखता चीखता मर गया। तो मक्के के काफिर का भी अकीदार यकीन है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जुबान सच बोलने वाली कायनात में आई। उस नबी आखिर ज़मान ने क्या क्या दुख नहीं उठाए, क्या क्या परेशानियां नहीं उठाई, और उनके मानने वालों ने क्या क्या सदमे नहीं देखे। सहाबा किराम की इतनी ऊंची शान है। आज कोई नक्शबंदी खानदान का मुरीद है, कोई साबरी खानदान है, कोई कादरी खानदान है, कोई चिश्ती खानदान है, सहाबा वो है जो काली कमली वाले के बुराए रात मुरीद है। क्या कहना उन सहाबा का जो हुजूर के हाथ में बैठ किया करते थे, क्या शान है उन लोगों की। अरे उन मुक्तदियों का क्या कहना जिनका इमाम इमाम लंबिया, उस फौज का क्या कहना जिस फौज का कमांडर इन चीफ मोहम्मद मुस्तफा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पसीने तक के कदरदान थे। सहाबा ने तो इतनी अजमत की, सीढ़ियां लगवाई, खून निकला, बर्तन में जमा करके अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया और यूं फरमाया किसी ऐसी जगह डाल के आना किसी का पैर ना आ जाए। क्या कदर करेंगे हम दीन और कुरान की जो सहाबा ने की। फरमाया ऐसी जगह डाल के आना जहां किसी का पैर ना आ जाए। जल्दी से वापस आ गए। फरमाया अब्दुल्ला डाल आया कि जी हुजूर, कि बेअदबी की जगह तो डाल के नहीं आया। कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जगह डाल के आया हूं किसी का पैर तो क्या किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी, नजर भी नहीं पड़ेगी। मैंने तो पी लिया है, मैं ये बर्दाश्त न कर सका कि इमामुल अंबिया का खून हो और मैं उसको जमीन पे फेंक दूं। फरमाया जाओ जहन्नुम की आग हराम हो। जिस खून में मेरा खून चला गया वो खून जहन्नुम के करीब नहीं जा सकता। उर्वा बिन मसूद सफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा से सफीर बनकर आए, बात कर रहे थे और सहाबा के सामने जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया तो वुजू के कतरे जमीन पे न गिरने दिए। सहाबा ने हाथों में लेके चेहरे पे मला करते थे और आपके मुंह मुबारक का लुआब सहाबा के बच्चों के लिए घुट्टी का काम देता था। साहबी आप कहती है हमें अपने बच्चों के मुंह में से 6-6 महीने नबूवत की खुशबू आया करती थी। खाए पानी में लुआब डाल दिया तो मीठा हो गया,
اور کیوں نہ ہو، خلیل اللہ مانگنے والا ہو، ذبیح اللہ آمین کہنے والا ہو، حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ آمین کہنے والی ہو، اور جس کو مانگ رہے ہو وہ محمد الرسول اللہ ہو۔ پھر اس پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے بڑے بڑے صدمے اٹھائے اس دین متین کی خاطر۔ غزوہ احد میں ہے، خود آپ زخمی، چہرہ انور سے لہو ٹپک رہا ہے، دندان مبارک شہید ہو گئے، خون تھوک رہے ہیں، خوف کی ایک کڑی چہرہ انور کے اندر چلی گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں پکڑ کے کھینچی، دو دانت اوپر کے، دو نیچے کے، 4 دانت نکل گئے۔ ابو عبیدہ تم کتنے خوش نصیب ہو، کسی کے دانت درد کی وجہ سے نکلیں گے، کسی کے دانت پیڑ کی وجہ سے نکلیں گے، کسی کے دانت جڑ چھوڑ کر نکلیں گے، تمہارے دانت امام الانبیاء کی تکلیف دور کرتے ہوئے نکل گئے۔ ادھر لہو ٹھوک رہے ہیں، ادھر پریشانی ہے، چٹائی جلا کر راکھ زخموں میں بھری جا رہی ہے، ادھر کسی نے آ کے بتا دیا وہ کالی کملی والے تیرے پیارے چچا کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے۔ ذاتی رنجش کوئی نہیں، انعام کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، تنازع کوئی نہیں، اتنی سی بات ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ آؤ اللہ کے مسئلے میں آؤ، جان قربان کر دو، مال قربان کر دو، نام پیدا کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ ایسی غلامی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی، شادی ہوئی، سوئے ہوئے ہیں، دلہا دلہن، وہاں سے آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، کفر نے اسلام کو للکارا۔ حضرت حنظلہ اٹھے اور یوں بیوی پہ نظر جما رکھی، گھر والی صحابیہ تھی، کہنے لگی کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہ ڈر رہا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں جہاد میں، کبھی تو رونا شروع کر دے، ہچکچانا شروع کر دے، سسکیاں لینی شروع نہ کر دو، میرا دل نہ تم توڑ دینا۔ کہنے لگی جس نگاہ نبوت نے تجھے مرد مومن بنایا ہے، مجھے بھی اسی دربار سے کلمہ محمد ملا۔ تم کیا کہتے ہو، میں روؤں گی، میں سسکیاں لوں گی، تمہاری راہ میں رکاوٹ بنوں گی؟ جاؤ، اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے، محبت ہے تو دلہن کے الفاظ پاس ہاتھ باندھ کے لے جاؤ، جاؤ، اور واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ حنظلہ کی دلہن، کیا بات ہے، تمہیں پیار نہ ملا؟ کہتی بڑا ملا۔ محبت نہیں ملی؟ بڑی ملی۔ پھر کیوں کہتی ہو واپس نہ آئے؟ کہنے لگی تمنا یہ ہے کل خدا کی عدالت ہو، اللہ کا تخت لگا ہوا ہو، عدالت ہو، انصاف ہو، اور اللہ پاک کی آواز لگائے شہیدوں کے رشتے دار آؤ، میں آگے بڑھ کے کہوں گی میں بھی ایک رات کے شہید کی بیوہ کہلاتی ہوں۔ حنظلہ وہ ہے جس کو نوری فرشتوں نے غسل دیا، لاش نہیں ملتی تھی، صحابہ اندازہ لگاؤ جس کو سرکار تلاش کرتے ہو وہ کتنے مقدروں والا جوان ہو۔ فرمایا جاؤ جاؤ میرے حنظلہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ یوں چہرے انور اٹھایا، فرمایا کھڑا جاؤ، حنظلہ کا غسل، دفن، کفن تمام کا تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا، وہ اس میں مصروف ہے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی تیرا پیارا چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی تشریف لائے
کی نظر نیچے کو کی، دونوں لب نہیں، منہ میں جا کر دیکھا تو زبان نہیں، اور نیچے کو نظر کی، پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ چکر کھا کر بیٹھ گئے اور جھولی پھیلا دی، اے میرے اللہ، اگر تجھے یوں ہی منظور ہے، اگر میری پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورت ذات یہاں نہ آتی، اگر تو یوں ہی راضی ہے، میں اپنے چچا کے ٹکڑے اٹھانے کو تیار نہیں۔ دیکھ لے کیا حال بن گیا میرے پیارے چچا۔ ٹکڑے جوڑے گئے، گٹھڑی سی بنائی گئی، کفن کے لیے جو چادر چچا ہو پیغمبر کا، بہادر شیر ہو، 11 ٹکڑے اللہ کی راہ میں کر دیے گئے ہو، مگر حالت یہ ہے کہ کفن کے لیے صرف ایک چادر ہے، اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ سر ڈھانپو تو پیر کھلتے ہیں، پیر ڈھانپو تو سر کھلتے ہیں۔ پیغمبر نے روتے ہوئے فرمایا، میرے پیارے چچا کے پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال۔ اندازہ لگا عظمت انبیاء کیسے ہوگی، ارے اتنے بڑے بڑے دکھ اٹھا کر کے بھی پیغمبر کا پیمانہ صبر کبھی لبریز نہیں ہوا، کبھی بٹوا نہیں دی، کبھی کسی کے پیچھے نہیں لگے، مار کھائی اور سارے صحابہ کو مار کھانے کی عادت ڈالی۔ جو کی روٹیوں پہ گزارا فرمایا۔ اچھا، میرا اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے، ذرا توجہ کرنا، ایک بات میرے یاد آئی، اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھی اگر غریب آدمی ہو اور وہ غربت میں رہے تو کیا کمال ہے، جب اسے ملتا ہی کچھ نہیں کہاں سے لائے؟ سرکار کا یہ فقر، سرکار کی یہ غربت اختیاری تھی۔ اللہ نے پوچھا، میرے محبوب اگر آپ اجازت دیں اور چاہے یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دو، فرمایا میرے محبوب جس زمین کے ٹکڑے پہ تھوک دو گے سونا بن جائے گا، جہاں قدم رکھ دو گے چاندی بن جائے گی۔ اللہ نے پوچھا ہے، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الہی ایک دن کھلا جو کھا کر تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رکھ جو تیرے نام پہ صبر کیا کروں۔ بادشاہ کی ہے اللہ نے، مدینہ ریاست کے بادشاہ ہے، اتنا آیا کہ مدینے کو امیر بنا دیا۔ جب کمی تھی کمی بھی اتنی تھی کہ ایک کھجور کا دانہ اور اس میں 3 صحابی شریک فرمائے۔ سرکار کی فوج کا ریشن دیکھو، سرکار کی فوج کا ریشن دیکھو، ایک کھجور کا دانہ اس میں 3 آدمی شریک، کہ تینوں تقسیم کر لینا، ہمیں تو اگر ایک گائے بھی کوئی دے گا میں 3 آدمی تقسیم کر کے کھا لینا، وہ ایک ہی ہڑپ کر جائے گا۔ ان حضرات کے جہاں تو سارے کمال تھا۔ ایک اللہ والے نے زمین خریدی، مکان بنانے کے لیے اس نے بنیادیں کھودی، تو وہاں سے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آیا۔ اصل تو ہمارے مقدر میں کہاں ہے کہ سونے کے مٹکے نکلیں، اور اگر نکل بھی آئے گا تو ہم کسی کو بتائیں گے تھوڑا ہی، بلکہ مزدوروں کو اس دن بگاتے گا، جاؤ جاؤ آج کام نہیں کرتے ہم بھائی، اپنا موڈ ٹھیک نہیں، آج جاؤ، ابھی یہ ساتھی نہ بن جائے۔ مگر یہ غلام ہے کالے کملے والے کا، مٹکا سونے کا بھرا ہوا سر پہ اٹھا کے لے کے گیا جس سے زمین خریدی، کہتا میں نے زمین کے پیسے دیے، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا تیرا ہے، سنبھال اپنا بھائی۔ آگے وہ بھی کوئی غیر نہیں تھا نا، تو کہنے لگا سچی بات یہ ہے، نہ مجھے میرے باپ نے بتایا، نہ میرے دادا نے بتایا، نہ میں نے دفن کیا، اب یہ بلا تیری ہے، جس کی زمین سونا اس کا، میرا نہیں ہے تیرا۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو صحابہ لڑا کرتے تھے، اس لیے میں نے یہ بات کی کہ میں تمہیں بتا دوں صحابہ کیسی لڑائی لڑا کرتے تھے۔ آج ہماری
دکان میری، وہ کہتا ہے میری، وہ کہتا ہے حکومت میری، دوسرا کہتا ہے میری، یہ کاروبار میرا، وہ کہتا ہے میرا، یہ زمین میری، وہ کہتا ہے میری، اور صحابہ لڑ رہے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، مگر وہ کہتا ہے کہ سونے کا بڑا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں تیرا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، اب وہ جو سونے کا مٹکا بھرا ہوا لے کے آیا تھا نا، اس نے آدمی اکٹھے کیے اور کہنے لگا لوگوں جب سے میں نے کلمہ پڑھا رب کائنات کی قسم ہے میرے حلق سے پرائے حق کے پانی کا گھونٹ بھی نہیں گزرا، میں اس سونے کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں، اسے کہو زمین والے کو یہ اپنا سونا سنبھالے۔ وہ کہنے لگا مالک کائنات کی قسم ہے جب سے میں نے کلمہ پڑھا میرے حلق سے پرانے مال کا لقمہ کبھی نہیں گزرا، میں اپنی آخرت کیوں خراب کروں، زمین تیری سونا تیرا، اٹھا کر اپنے گھر لے جا۔ لڑ رہے صحابہ، جج کے پاس چلے گئے لڑتے لڑتے، جج بھی انہی میں سے ہے نا، آج کل کا اگر کوئی ہوتا چلو میاں اگر تمہارا دونوں کا نہیں ہے تو ہماری کوٹھی پہ پہنچا دو، اور اگر میرے جیسا وہاں کوئی کھڑا ہوتا کہتا ہوں میاں آؤ میرے سے مدرسے کی رسید کٹوا دو۔ خدا کی قسم جب یہ واقعہ سنتے پڑتے نا کئی مرتبہ دل کرتا یار اس وقت موجود نہ ہوئے ورنہ کچھ نہ کچھ رگڑا لگانا چاہیے تھا۔ دونوں نے انکار کر دیا میرا نہیں، وہ کہتا ہے میرا نہیں، جج بھی ان میں سے ہی ہے۔ کہنے لگا سارے کو سبحان اللہ، ہائے ہائے کیسے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ جج نے پوچھا ان دونوں لڑنے والوں سے کہ بھی تمہارے پاس اولاد کیا ہے؟ ایک نے کہا جی میرے پاس لڑکا ہے، دوسرے سے پوچھا تیرے پاس کیا اولاد ہے؟ اس نے کہا جی لڑکی ہے۔ پھر کہنے لگا میرے حکم سے اس لڑکے کی اور اس لڑکی کی شادی کرو، ان کا نکاح کرو، اور یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا اس جوڑے کے حوالے کرو، یہ ان کو دے دو، ان کا حق ہے۔ یہ آج ہم لوگ جن چیزوں کو برا نہیں سمجھتے خدا کی قسم قبر میں وہی بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ اتنے بڑے نبی فرمایا میرے نبی تیرے نبی عرشیوں کا نبی فرشیوں کا نبی چاند سورج ستاروں کا نبی اور پھول کی پتیوں کا نبی رب کائنات کی قسم ہے نبیوں کا نبی۔ آخری وقت میں فرمایا جس کا میں نے حق دینا ہو وہ وصول کر لے، جس کا میرے ذمہ قرض ہو وہ لے لے، زبان سے میں نے اگر کسی کی توہین کی ہو اس دنیا میں بدلہ لے لے، آخرت میں مطالبہ نہ کرے۔ شہنشاہ کائنات کا عمل دیکھو، نمونہ دیکھو، سیرت دیکھو، آخری وقت میں بھی کتنا خوف خدا ہے۔ اور ذمہ داری سے کہتا ہوں جس لباس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 پیوند لگے ہوئے، ہر وقت کوٹھی بنگلے کا تصور نہ رکھو۔ اس لیے قرآن کریم کہتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور میری زمین پہ اکڑ کی نہ چل، تو میری زمین کو چیر نہیں سکتا، میرے پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا۔ عمل دیکھو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے میرے لیے نمونہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور یہ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا پوری امت اس کی وارث ہے، میں قرآن کریم تمہارے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ اہل بیت نے اسی پر عمل رکھا، صحابہ کا اسی پہ عمل رہا، علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر عمل رکھا، اور ایسے ایسے اللہ والے آئے، ایسے ایسے نیک آئے کہ ان کی سجدے میں موت آئی۔ نماز ایک بڑا اہم فریضہ ہے جو کسی مرد عورت پہ معاف نہیں۔
इसलिए तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की हुजूर में आजिज़ी करो और अपने आप को खुदा के बंदे समझो, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती समझो और नमाज की पाबंदी करो। एक बात सुन लो मेरी, रब्बे कायनात की कसम है, अगर ये उम्मत दोज़ख की तरफ गई तो फरिश्ते रोएंगे, फरिश्ते रोएंगे। कुरान कहता है खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। अरे तुमने कुरान नहीं सुना और जहन्नुम में जाने वालों, नहीं सुना कुरान? कुरान करीम सुनते सुनते भी अगर तुम जहन्नुम में जा रहे हो तो है तुम्हारी जिंदगी में। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सीरत अंबिया, अजमत अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करना बड़ा आसान है और कौन बयान कर सकता है? इन हजरात की साबित कदमी, इन हजरात का इस्तिकलाल, इनकी शुजाअत, इनकी जुर्रत, इनकी बहादुरी, इनकी खुदा तरसी, इनकी खुदा खौफी और इनकी सिला रहमी, पत्थर खा के दुआएं देना, गालियां सुनकर फूल बरसाना, सारी रात गश्त करना, यतीमों का वारिस बनना। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओए मदीना, जिसका कोई वारिस नहीं उसका वारिस मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह बनता हूं। जब आपका जनाजा उठा, मदीने के यतीम रोए, मदीने के मोहताज रोए, मदीने की बेवाएं रोई कि आज हम बेवार से हो गए। तो आप भी ऐसा करें। मैं तो यही, बस आखिरी बात है मेरी, कल भी आपको बुलाना है, सर रात अगर बिठाएं तो फिर आप कहेंगे कि फिर जेल से छोड़ेंगे। मेरा तो यही कहना है, जिसका लेना देना हो चुका लो, ना मालूम कै दिन की जिंदगी बाकी है। यहां नाक नीचा कर लो कोई बात नहीं, वहां कब्र के अंगारों में पड़ा तो तबाही आ जाए। क़यामत की जिल्लत बहुत बड़ी जिल्लत है। जिसका गुनाह किया हो माफी चालो, जिसका देना हो या दे दो या माफ करा लो। नमाजों की कज़ा निकालने शुरू कर दो, नमाजों की पाबंदी करो। यही खुतबा है आखिरी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और यूं फरमाया, सब तक मेरी बात को पहुंचा देना। अल्लाह पाक इन आयतों में जो मैंने तिलावत की थी, फरमाया कि ये तो वो है, ये तो वो चिराग है जिसका रोशन करने वाला खुद खुदा है। फरमाया वो रोशन इतना है, दुनिया की कोई ताकत उसे बुझा नहीं। पूरी दुनिया मिलकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को, चिराग को, कुरान को अगर मिटाना चाहे, कायनात मिल सकती है, खुदा का कुरान नहीं मिल सकता। नबी की खत्मे नबूवत पे जो हाथ डालेगा बर्बाद हो जाएगा, लानती होके मरेगा, तबाह हो जाएगा। मगर सरकार मदीना की खत्मे नबूवत के अंदर जर्रा बराबर कोई फर्क डाल नहीं सकता। इसलिए हम गुलामों को चाहिए कि हम आपकी दस्तार की हिफाजत करें, खत्म नबूवत की ताज की हिफाजत करें, आपकी एक एक सुन्नत की ताबेदारी करें। मुसलमानों, पानी तो आदमी वैसे भी पीता, अगर ये नियत करके 3 सांस ले ले कि मेरे आका की सुन्नत है, प्यास भी बुझ गई, पेट भी भर गया, सवाब भी मिल गया। खाना तो वैसे भी खाना है, अगर दाएं हाथ से शुरू कर दो, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दो, अरे पेट भी भर जाएगा। और कयामत में आका फरमाएंगे, ये तो वो है जो मेरे तरीके के बगैर न खाता था न पीता।